بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انسانوں سے امیدیں نہیں لگانی چاہیے، جب ٹوٹتی ہیں تو روح تک زخمی کر جاتی ہیں، اس لیے امیدیں صرف اپنے رب سے ہی لگانی چاہیے۔ یہ جانتے بھی ہو کہ خدا دیکھ رہا ہے، پھر بھی دیکھتے ہو کہ کہیں کوئی دیکھ تو نہیں رہا۔ جن لوگوں کی زبانیں دوسروں کے لیے دعا میں حرکت کرتی رہتی ہیں، اللہ کبھی بھی ان کی جھولی خالی نہیں رکھتا۔ کمزور لوگ بدلہ لیتے ہیں، مضبوط لوگ معاف کر دیتے ہیں اور سمجھدار لوگ نظر انداز کر دیتے ہیں۔ آپ نے زندگی سے کچھ نہیں سیکھا اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ہر بار آپ ہی ٹھیک تھے۔ وقت ایک ایسی زمین ہے جس میں محنت کے بغیر کچھ بھی پیدا نہیں ہوتا۔ صحیح کوشش کی جائے تو یہ ضرور پھل دیتی ہے، بیکار چھوڑ دی جائے تو خاردار جھاڑیاں اگ آتی ہیں۔ ایک دوسرے کی غیر موجودگی میں ہمیں احساس ہوتا ہے کہ ہم ایک دوسرے کے لیے کتنے اہم ہیں اور کتنے نہیں۔ جب رشتے سچے ہوں تو زیادہ سنبھالنے نہیں پڑتے، اور جن رشتوں کو زبردستی سنبھالنا پڑ جائے پھر وہ سچے نہیں ہوتے۔ پرندے اپنے پاؤں اور انسان اپنی زبان کی وجہ سے جال میں پھنستے ہیں۔ گفتگو میں نرمی اختیار کریں، لہجوں کا اثر الفاظ سے زیادہ ہوتا ہے۔ ایک بات ایسی ہے کہ سچی بھی ہو تو نہیں کرنی چاہیے، اور وہ ہے اپنی تعریف۔ دنیا میں دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں، کچھ برے وقت میں بدل جاتے ہیں اور کچھ برے وقت کو ہی بدل دیتے ہیں۔ خوبصورتی کی تلاش میں چاہے ہم پوری دنیا کا چکر لگا آئیں، اگر وہ ہمارے اندر نہیں تو کہیں بھی نہیں ملے گی۔ رشتوں کی رسی تب کمزور ہوتی ہے جب ہم غلط فہمی میں پیدا ہونے والے سوالوں کے جواب بھی خود ہی بنا لیتے ہیں۔ جن جسموں پر خواہشات کی حکمرانی ہو، وہ گناہوں کی قید سے کبھی آزاد نہیں ہو سکتے۔ دنیا کی تمام چیزیں ضائع ہو جانے کے بعد پھر دستیاب ہو سکتی ہیں، لیکن ضائع شدہ وقت کبھی واپس نہیں آ سکتا۔ لوگوں کے حصے کی خوشی پر حسد مت کرنا، کیونکہ تم نے ان کے حصے کا غم بھی تو نہیں دیکھا۔ میں نے آج ایک چیز پر غور کیا کہ میرے رب نے کبھی بھی مجھے میری طاقت سے زیادہ نہیں آزمایا، لیکن انسان نے مجھے وہاں سے آزمایا جہاں میری طاقت کی انتہا تھی۔ جو آپ کی برائی کرتے ہیں انہیں کرنے دیں، کیونکہ برائی وہی کرتے ہیں جو برابری نہیں کر سکتے۔ جب تھک جاؤ تو اللہ کے سامنے جھک جایا کرو، کیونکہ لوگ تھوڑی سی غلطی پر چھوڑ جاتے ہیں، لیکن اللہ تھوڑی سی عبادت میں بھی تھام لیتا ہے۔ قبرستان میں ہم دیکھ بھال کر قدم اٹھاتے ہیں تاکہ کسی قبر پر پاؤں نہ پڑ جائے، لیکن زندگی میں نہ جانے کتنے زندہ انسانوں اور ان کے جذبوں کو پاؤں تلے روند دیتے ہیں اور ہمیں احساس تک بھی نہیں ہوتا۔ بے سکونی بڑھ جائے تو عبادت کا وقت بڑھا دو۔ جسے نماز پڑھ کے بھی سکون نہیں ملتا، اسے چاہیے کہ نماز سکون سے ادا کیا کرے۔ زندگی میں 3 لوگوں کو کبھی مت بھولنا: مصیبت میں ساتھ دینے والوں کو، مصیبت میں ساتھ چھوڑنے والوں کو، مصیبت میں ڈالنے والوں کو۔
چھوٹے کام کو اچھی طرح سے مکمل کرنا بہتر ہے بجائے ایک بڑا نامکمل کام کرنے سے۔ اگر کسی نے غلطی کی اور اسے ٹھیک کرنے میں ناکام رہا تو اس نے اس سے بھی بڑی غلطی کی۔ اللہ کو ناراض کر کے لوگوں کو راضی مت کرنا، کیونکہ لوگوں کے بدلے دوسرے لوگ مل سکتے ہیں مگر خدا کے بدلے دوسرا خدا نہیں مل سکتا جو بے شک ایک ہے۔ بہترین بیوی وہ ہے جس کی خواہشیں شوہر کی گنجائش کے مطابق ہوں۔ جب عرش والے کی طرف سے ہاں ہو تو فرش والوں کی تمام سازشیں بیکار ہو جاتی ہیں۔ اگر زندگی میں آگے بڑھنا ہے تو اکیلے رہنا، اکیلے لڑنا اور اکیلے جینا سیکھو۔ وقت پڑنے پر یہ دنیا کسی کی نہیں بنتی۔ دوسروں کی کامیابی کو دیکھ کر دل سے خوش ہونے والا انسان آج کے دور کا ولی ہے۔ اس دنیا میں کوئی خزانہ سانپ کے بغیر، کوئی پھول کانٹے کے بغیر اور کوئی خوشی غم کے بغیر نہیں ہے۔ میں نے بہت سے انسان دیکھے ہیں جن کے بدن پر لباس نہیں ہوتا اور بہت سے لباس دیکھے ہیں جن کے اندر انسان نہیں ہوتا۔ ہر انسان ایک چلتی پھرتی کتاب ہوتا ہے، بس ہم پڑھنے کی زحمت نہیں کرتے کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ علم صرف کتابوں سے حاصل کیا جاتا ہے، حالانکہ زندگی گزارنے کے اصل اسباق تو ہمیں انسانوں اور ان کے رویوں سے ملتے ہیں۔ ضروری نہیں کہ توڑنے کے لیے پتھر مارے جائیں، لہجے بدل کر بولنے سے بھی بہت کچھ ٹوٹ جاتا ہے۔ اپنے اپنے ظرف کی بات ہے، کچھ لوگ عزت ملنے پر مزید جھک جاتے ہیں اور کچھ دوسروں کو جھکانے میں لگ جاتے ہیں۔ کچھ لوگوں کو ہماری نہیں اپنی ضرورتوں کی وجہ سے ہماری ضرورت ہوتی ہے۔ ہمیشہ قسمت کھیل نہیں کھیلتی، بعض اوقات انسانوں سے کھیل جاتے ہیں۔ اپنے تو وہ ہوتے ہیں جنہیں درد کا احساس ہو، ورنہ حال تو رستے میں آنے جانے والے بھی پوچھ لیتے ہیں۔ اچھے تو سبھی ہوتے ہیں، بس پہچان برے وقت میں ہوتی ہے۔ زندگی خوبصورت لوگوں سے خوبصورت نہیں ہوتی، زندگی مخلص لوگوں سے خوبصورت ہوتی ہے۔ کسی نے پوچھا، دنیا میں آپ کا کون ہے؟ میں نے ہنس کر جواب دیا، وقت اچھا ہو تو سب اپنے، ورنہ کوئی نہیں۔ لوگ نکاح سے پہلے صورت اور نکاح کے بعد سیرت ڈھونڈتے ہیں۔ کسی کو کچھ دینا ہی ہدیہ نہیں ہوتا، کسی پر غصہ آ جائے تو اس کا اظہار نہ کرنا، کسی کے راز معلوم ہوں تو ان کو چھپانا، کسی کی عزت کو تار تار کرنے سے اپنی زبان کو بچانا بھی ہدیہ ہی ہے۔ معافیاں تو غلطیوں کی ہوتی ہیں، اذیتوں کا تو مکافات عمل ہوتا ہے۔ دنیا کا سب سے خوبصورت انسان وہی ہے جس سے بات کرنا آسان ہو، جس سے مشکل میں مدد مانگنا آسان ہو اور جو دوسروں کے دکھ درد میں شامل رہے، جو آنسو پوچھنا جانتا ہو، جو مرہم بننا اور مرہم لگانا جانتا ہو۔ اگر آپ ایسے انسان ہیں تو یقین مانیے کہ اللہ نے آپ کو بہت خاص بنایا ہے۔ عبادت کے لیے فرصت کی نہیں، توفیق کی ضرورت ہوتی ہے۔ کچھ اپنے لمحوں کے عروج پر غرور نہ کرنا، کیونکہ وقت بدلنے میں دیر نہیں لگتی۔ کبھی کوئی گلاب سے اس کی خوشبو چھین سکتا ہے؟ کیا کبھی کوئی کوسے قضا سے اس کے رنگ چھین سکتا ہے؟
کیا کبھی کوئی ستارے سے اس کا نور چھین سکتا ہے؟ تو پھر ہم یہ بات کیوں نہیں سمجھتے کہ ہمارے مقدر میں جو کچھ لکھا ہے وہ ہم سے کوئی نہیں چھین سکتا۔ جو خوشبو، جو رنگ اور جو نور ہمارے نصیب میں لکھ دیے گئے ہیں وہ ہمیں ضرور ملیں گے۔ پیارے رسول کی پیاری باتیں۔ جو شخص اپنے بھائی کی عزت اس کی غیر موجودگی میں بچائے، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کے چہرے کو جہنم سے بچائے گا۔ کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں کہ اپنے کسی دوسرے مسلمان بھائی سے 3 دن سے زیادہ سلام کلام بند رکھے۔ جب دونوں کا آمنا سامنا ہو تو وہ اس سے منہ پھیر لے اور یہ اس سے منہ پھیر لے، اور ان دونوں میں بہتر وہ ہے جو پہلے سلام کرے۔ قیامت کے دن مومن کے میزان میں اخلاق حسنہ سے بھاری کوئی چیز نہیں ہوگی، اور اللہ تعالیٰ بے حیا بد زبان سے نفرت کرتا ہے۔ تمہاری نجات کا ذریعہ یہ ہے کہ تم اپنی زبان قابو میں رکھو اور اپنے گناہوں پر رویا کرو۔ جو شخص باوضو ہو کر اللہ کا ذکر کرتے ہوئے سو جائے اور پھر رات کو کسی وقت اس کی آنکھ کھلے اور اللہ سے دنیا و آخرت کی کوئی خیر مانگ لے تو وہ اسے ضرور عنایت فرمائے گا۔ نیک صحبت، نیک مجلسیں ہر حال میں فائدہ مند ہیں، اگرچہ بظاہر کوئی فائدہ نظر نہ بھی آ رہا ہو۔ حضرت ابو سلیمان رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ ایک واعظ کی مجلس میں پہلی مرتبہ گیا تو اس کی مجلس میں گناہ چھوڑنے کا ارادہ کیا، مگر مجلس سے اٹھا تو ارادہ بھی ختم ہو گیا۔ دوسری دفعہ گیا تو واپسی میں رستے بھر نیکی کرنے کا شوق باقی رہا، مگر گھر پہنچ کر ختم ہو گیا۔ تیسری مرتبہ اسی واعظ کی مجلس میں گیا تو پھر واپس آ کر بھی نیک بننے کا شوق باقی تھا، چنانچہ گھر سے سب گناہوں کے اسباب و سامان ختم کر دیے اور نیکی کا رستہ مکمل اختیار کر لیا۔ کسی نے یہ واقعہ سن کر کہا کہ چڑیا نے شتر مرغ کا شکار کر لیا، یعنی ایک معمولی واعظ کے وعظ سے اتنا بڑا بزرگ پیدا ہوا۔ اسی لیے حدیث پاک میں کہا گیا ہے، اگر مشک بیچنے والے کے پاس بیٹھو گے تو 2 چیزوں میں سے ایک تو ضرور ملے گی، یا تو مشک خرید لو گے یا کم از کم جتنی دیر اس کی دکان میں بیٹھے رہو گے اتنی دیر تو خوشبو کا مزہ لیتے رہو گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پاک ارشاد ہے، اس بندے پر انتہائی تعجب ہے جو آخرت کے گھر کی تصدیق کرتا ہے لیکن وہ دھوکے والے گھر یعنی دنیا کے لیے انتہائی کوشش کرتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی شخص اس طرح نہ کہے کہ یا اللہ اگر تو چاہے تو مجھے بخش دے، یا اللہ اگر تو چاہے تو مجھ پر رحم فرما، بلکہ یقین کے ساتھ سوال کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو کوئی مجبور کرنے والا نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک آدمی نے کہا اللہ کی قسم اللہ فلاں آدمی کی مغفرت نہیں فرمائے گا، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یہ کون آدمی ہے جو میرے بارے میں قسم کھاتا ہے کہ میں فلاں آدمی کی مغفرت نہیں کروں گا؟ وہ سن لے، میں نے فلاں کو تو معاف کر دیا مگر میں نے تیرے اعمال برباد کر دیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پاک ارشاد ہے، کھاؤ، صدقہ کرو اور پہنو، لیکن اسراف یعنی فضول خرچی اور غرور و تکبر سے بچتے رہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پاک ارشاد ہے، جس نے غصے پر قابو پا لیا حالانکہ وہ اس کو نافذ کرنے پر قادر تھا، تو قیامت کے روز اللہ تعالیٰ اسے تمام لوگوں کے سامنے بلائے گا
اور اسے اختیار دے گا کہ جنت کی حوروں میں سے جسے چاہے پسند کر لے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تو نماز پڑھ کر بیٹھے تو اللہ کی شایان شان اس کی حمد بیان کر، اور پھر مجھ پر درود پاک بھیج، اور پھر اللہ سے دعا کر، تیری دعا قبول کی جائے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پاک ارشاد ہے، بلند آواز سے قرآن پڑھنے والا ایسا ہے جیسے کھلے عام صدقہ دینے والا، اور آہستگی اور خاموشی سے قرآن پڑھنے والا ایسا ہے جیسے چھپا کر صدقہ دینے والا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو اس سے منع فرمایا کہ وہ اپنے شوہروں کی اجازت کے بغیر نفلی روزہ رکھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پاک ارشاد ہے، جو شخص اچھی طرح وضو کرے تو اس کے گناہ بدن سے نکل جاتے ہیں، یہاں تک کہ ناخنوں کے نیچے سے بھی نکل جاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری تمام امت کے گناہ بخش دیے جائیں گے مگر ان لوگوں کے نہیں جو اپنے گناہوں کو فاش کرتے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ آدمی رات کو ایک گناہ کا کام کرے، پھر صبح ہو اور پروردگار نے اس کا گناہ پوشیدہ رکھا ہو، وہ دوسرے سے کہنے لگے، اے فلاں، میں نے گزشتہ رات کو ایسا ایسا کام کیا۔ رات کو تو پروردگار نے اس کو چھپایا اور رات بھر چھپاتا رہا، مگر صبح کو اس نے خود ہی پردہ کھول دیا۔